بالکل میں امداد صبح ایک سے بڑھ کر ایک فیصلہ آ رہا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مکمل فارم میں چھکے چوکے مار رہے ہیں. بھٹو شہید کے ریفرنس کا فیصلہ یا اس پر رائے دے دی, پرویز مشرف کی سزائے موت کا فیصلہ, اور اب جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو برطرف کر دیا ہے. مظہر علی اکبر نقوی نے ریزائن تو کر دیا تھا, لیکن پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا گیا کیونکہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا تھا, کیونکہ ان کے اوپر الزام تھا, ان کے اوپر گواہ سامنے آ گئے تھے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں لندن بیٹھی بیٹی کے لیے بھی, اور یہاں پر 5-5 کروڑ روپے لوگوں سے بٹورتے رہے. ٹرکوں والی سرکار مظہر علی اکبر نقوی صاحب, سپریم جوڈیشل کونسل نے فیصلہ سنا دیا اور ان کو برطرف کر دیا. کارروائی کیا ہوئی اس پر بھی آتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. اور یہ جو چیف جسٹس صاحب جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کو ایک طرح سے سیدھا کرتے جا رہے ہیں نا, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی اسی میں ہی ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے, ایک اور صاحب ایکسٹینشن کے خواہاں ہیں. یہاں پر ایکسٹینشن والے نا ان کو سکون نہیں آتا, مطلب ایکسٹینشن پر ایکسٹینشن. قمر جاوید باجوہ صاحب تھے, ایک ایکسٹینشن لی پھر دوسری مانگی. اس سے پہلے کیانی صاحب تھے, ایک ایکسٹینشن لی اور پھر دوسری ایکسٹینشن کی بھی کوششیں کرتے رہے. راحیل شریف صاحب ایکسٹینشن کے چکر میں ملک کا بیڑا غرق کر چلے گئے. وہ ایک اور جج صاحب کو بھی ایکسٹینشن دی گئی تھی, افتخار چودھری صاحب کی بھی خواہش تھی کہ ان کو ایکسٹینشن ہو. عمر عطا بندیال کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی عمران خان کا پروجیکٹ اگر اسی طرح چلتا رہتا تو وہ بھی ایکسٹینشن لے کر بیٹھ جاتے اور وہ بھی پھر ایک نیا دور چلاتے. تو اب ایک اور ایکسٹینشن, تو وہ جو ایکسٹینشن ہے کون مانگ رہا ہے اور اس کو کیا جواب مل رہا ہے اس پر بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ جو مظہر علی اکبر نقوی صاحب کا معاملہ ہے, سپریم جوڈیشل کونسل نے فیصلہ سنا دیا اور یہ مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف مقدمہ یا ریفرنس دائر کیا تھا. میاں داؤد صاحب نے پہل کی تھی, اس کے بعد پھر کئی اور ریفرنسز بھی آ گئے, کوئی 9 کے قریب شکایت ہی نہیں ان کے اوپر. اور وہ ریفرنسز جب دائر ہوئے تھے تو عمر عطا بندیال کی سرکار تھی, گڈ ٹو سی یو یا ساسو ماں, وہ جو مدر ان لا کا قانون چلتا تھا, یعنی عدالت مدر ان لا کے ذریعے چلتی تھی. آپ کو یاد ہوگی وہ آڈیو 2 خواتین کی, خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ اور چیف جسٹس اس وقت کے عمر عطا بندیال صاحب, ان کی خواتین کے درمیان, ان کی اہلیہ کے درمیان لاہور میں عمران خان صاحب مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے جا رہے تھے, اور وہ خواتین دیکھ رہی تھیں کہ جی عمران خان صاحب کو کس طرح دوبارہ واپس لایا جائے اقتدار میں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ جی عمر کا خیال رکھنا, کیونکہ الیکشن کا معاملہ تھا پنجاب کا اور کے پی کے کا, عمر کے پاس رہنا ہے تم نے, اور اپنی بیٹی کا نام لے کر کہا کہ ان کو بھی کہنا ہے کہ وہ بھی عمر کے ساتھ رہے, اور میں نے بھی کہہ دیا عمر کو. اور پھر باتوں باتوں میں وہ خواتین کہتی ہیں کہ دیکھیں جی لاکھوں لوگوں کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں, ہمارے وہ لیڈر ہیں, اور عمر بھی ان کا خیال کرے, مطلب اس طرح کی گفتگو. اور پھر تنگ آ کر خواتین کہتی ہیں کہ کم وقت مارشل لا بھی نہیں لگاتے, جرنیلوں کے متعلق کہتی ہیں. یعنی اتنی ڈیسپریٹ تھی وہ خواتین, اور ڈیسپریشن میں وہ اپنے جو عمر عطا بندیال صاحب تھے ان کے ساتھ ان سے ایسے ایسے فیصلے, ایسی ایسی تشریحات کرواتی گئی کہ فائنلی عمر عطا بندیال صاحب نے بھی ہاتھ جوڑ لیے تھے. ان کے کچھ خاندانی ذرائع نے مجھے بتایا تھا کہ جب توہین عدالت کا معاملہ بنا تھا پنجاب کے انتخابات کو لے کر, اور کے پی کے انتخابات کا تو انہوں نے حکم ہی نہیں جاری کیا تھا, جب انہوں نے تاریخ دی تھی میرا خیال 31 مئی کی, پہلے اپریل کی تھی پھر مئی کی دی تھی, تو جب وہ انتخابات, یا اپریل کی تاریخ تھی, تھوڑا سا میں کنفیوز کر رہا ہوں, تو جب انتخابات نہیں ہوئے اور انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا سوچا, تو پھر ان کو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے پیغام آیا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے کر لو. پھر 9 مئی والے بھی ہمارے پاس بہت سے ریکارڈ ہیں. بہرحال تو بندیال صاحب نے فائنلی پھر اپنے خاندان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی مجھے باعزت طریقے سے ریٹائر ہونے دیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب توہین عدالت کا معاملہ عدالت میں چل رہا تھا پنجاب کے انتخابات نہ کروانے پر, تو انہوں نے یہ کہہ کر توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی تھی کہ جی میں نے فیصلہ دے کر تاریخ رقم کر لی ہے, اب کھسمانو کھاؤ. تو انہوں نے پھر اس کو پرسو نہیں کیا تھا, فالو نہیں کیا تھا. تو وہ عمر عطا بندیال صاحب کا, تو اس وقت جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے اوپر ان کی آڈیو آ گئی تھی پرویز الہی صاحب کے ساتھ, وہ میں آ رہا جی اوپر, کہ جی نہیں جی تسی اب میں آ رہا یار کی ہو جاتا ہے. تو وہ آڈیو پھر مظہر علی اکبر نقوی کے متعلق محمد خان بھٹی جو پرویز الہی کے قریبی بیوروکریٹ تھے, پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری اور پرنسپل سیکرٹری رہے, انہوں نے کہا کہ جی مظہر علی اکبر نقوی کے بیٹے جو ہیں
وہ سارے معاملات طے کراتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، پیسے پوسے بھی وہ لیتے ہیں. پھر ایون جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جو بھی امیر بھٹی صاحب، ان کے متعلق بھی کہا گیا کہ ان کے بھی داماد کو نوازا گیا 15 ارب روپے کہ آن پیپر ان کو جو ہے پروجیکٹ کی مد میں پیسے جاری کیے گئے 15 ارب روپے. تو وہ ساری چیزیں، لیکن ان پر جو اپنا ایک پلاٹ لاہور کینٹونمنٹ میں، کچھ گلبرگ کی پراپرٹیز، پلازے، کوئی گجرانوالا کی پراپرٹیز، یعنی ان کے اوپر کافی سارا مواد تھا جو میاں داؤد صاحب نے اکٹھا کر کے عمر عطا بندیال کے دور میں بھیج دیا تھا ریفرنس. اور پھر آڈیو جب سامنے آئی اور پھر پارلیمنٹ میں بات ہوئی کہ جی یہ جج کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر تو ریفرنس بھی آ گیا ہے، ان کی آڈیو بھی آ گئی ہوئی ہے، تو ان کو عدالت میں نہ بٹھایا جائے. اعتراض ہوا، کچھ مقدمہ تھا، آئینی کوئی درخواست تھی، اس میں اس وقت مسلم لیگ نون نے اعتراض کیا کہ جی یہ جج صاحبان نہ بیٹھے. ان کا نام تھا اعجاز الحسن کا نام تھا. ہاں، وہ جو پنجاب کے انتخابات کا معاملہ تھا کہ جی پنجاب کے انتخابات کے لیے معاملہ تھا یہ کہ مدعا تھا ڈی سی او اپنا سی سی پی او لاہور ڈوگر کے تبادلے کا. اس تبادلے میں الیکشن کمشنر کو بلا کر، چیف الیکشن کمشنر کو بلا کر ان دونوں جج صاحبان نے پوچھا کہ پنجاب کے انتخابات کیوں نہیں کرواتے. پھر انہوں نے چیف جسٹس کو چٹھی لکھی کہ جی سو موٹو لیں پنجاب کے انتخابات کے لیے. چیف جسٹس نے سو موٹو لے کر پھر بینچ بنا دیا. تو اس پر اعتراض تھا کہ یہ جج صاحبان دونوں اپنی رائے دے چکے ہیں اور یہ باعث ہیں، ان کی آڈیو بھی آ چکی ہے وزارت اکبر نقوی کی، تو ان کو بینچ میں شامل نہ کریں. چیف جسٹس صاحب نے شامل کر کے کہا عدالت میں بیٹھ کر عمر عطا بندیال نے کہ میں نے خاموش پیغام دیا ہے. کس کو؟ پارلیمنٹ کو. اور پھر کہا گیا عدالت میں کھڑے ہو کر کہ وزیر اعظم بھی تو کرپٹ ہوتے ہیں. تو یہ ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے عمر عطا بندیال صاحب. غلطی یہ کر گئے کہ اپنے دور میں جوڈیشل کمیشن بٹھا کر، جوڈیشل کونسل بٹھا کر، سپریم جوڈیشل کونسل، اور اگر معاملہ نپٹا کے چلے جاتے تو شاید آج یہ چیف جسٹس، آج شاید یہ جج ہوتے، اپنی کرسی پر بیٹھے ہوتے، شاید دوبارہ آ جاتا ریفرنس. لیکن بہرحال میاں داؤد گھر تک چھوڑا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی میں گھر تک چھوڑاؤں گا. تو بہرحال اب چیف جسٹس جب بنے قاضی فائصہ صاحب، تو انہوں نے ایک تو پارلیمنٹ میں جو بنا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، سب سے پہلے اس کو جو معطل رکھا ہوا تھا عمر عطا بندیال نے، سب سے پہلے اس کو بحال کیا. پھر انہوں نے سپریم چیف جو بینچز بنانے کا اختیار، سو موٹو لینے کا اختیار چیف جسٹس جو استعمال کرتا تھا غیر آئینی غیر قانونی طور پر، وہ انہوں نے اس قانون کے تحت چیف جسٹس اور ان کے ساتھ 2 سینئر جج صاحبان کی کمیٹی کے سپرد کر دیا. اب سپریم کورٹ میں کس آئینی درخواست پر، کس معاملے پر بینچ کون سا بنے گا، یہ 3 لوگوں کی کمیٹی طے کرے گی، کر رہی ہے اب بھی. اور سو موٹو ہوگا نہیں ہوگا یہ کمیٹی طے کرے گی. تو بہرحال چیف جسٹس صاحب نے ایک تو یہ کام کیا. پرویز مشرف کا مقدمہ پڑا ہوا تھا جی، اپیل پڑی ہوئی تھی، سالہ سال گزر گئے. وہ اپیل انہوں نے اسپیشل کورٹ کے فیصلے کو بحال کیا، پرویز مشرف کو سزائے موت کا حقدار ٹھہرایا کہ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا، وہ بڑا فیصلہ. پھر انہوں نے پرسوں ہی بھٹو شہید کے جو عدالتی قتل کے اوپر جو ریفرنس تھا اپنا صدارتی آصف علی زرداری صاحب کے دور میں جو 2011 میں رکھا اپنا دائر کیا گیا تھا، وہ پینڈنگ پڑا ہوا تھا، وہ نمٹا کر کہا کہ جی بھٹو کے معاملے میں غلطی ہوئی ہے، ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا. تو وہ بھی فیصلہ ہو گیا. اب جسٹس مظہر اکبر نقوی صاحب، اصل کیس کا یہ ہے کہ جب ان کے خلاف ریفرنس انہوں نے دوبارہ اپنا سپریم جوڈیشل کونسل بٹھا دی اور ریفرنس سننے کا فیصلہ ہوا، ان کو نوٹسز بھیجے گئے، تو جناب یہ مظہر اکبر نقوی صاحب نے پہلے تو کہا کہ جس میں بیٹھے ہوئے فلاں فلاں جج وہ ہیں بائسڈ ہیں، ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشل کونسل کا یہ مقدمہ بنتا ہے، اپنا ریفرنس بنتا ہی نہیں ہے. طرح طرح کے خط لکھتے رہے چیف جسٹس کو ادھر ادھر کہ جی آپ نہ سنیں، ختم کریں ٹیکنیکل گراؤنڈز پر. جب فائنلی ان کو نوٹس کیا گیا تو پھر وہ ریزائن کر کے چلے گئے. میرا خیال ہے اکتوبر کی بات ہے، یہ 27 اکتوبر یا 29 اکتوبر کو ریزائن کر کے چلے گئے. تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس آپشن یہ تھا کہ یا تو ریفرنس ختم کر دیں یا پھر سنیں. پھر یہ کہا گیا کہ جب ریفرنس پر کارروائی شروع ہوئی تو پھر ریفرنس اب وہ جج ریزائن بھی کر جائے تب بھی ریفرنس کا فیصلہ آنا ضروری ہے. ریفرنس کا فیصلہ آ گیا اور ریفرنس کے فیصلے میں ان کو برطرف کر دیا گیا ہے اور مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار دیے گئے ہیں. اور پھر صدر مملکت صاحب کو رائے بھیج دی گئی ہے کہ جی یہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے اور ان کو برطرف کر دیا جائے. اب وہ کیونکہ ریزائن کر گئے تھے،
اب یہ کیونکہ ریٹائر اپنا ریزائن کر گئے تھے، تو اب جو سپریم جوڈیشل کونسل نے 29 فروری کو اور 1 مارچ کو جو اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد جو فیصلہ یا جو رائے آئی ہے، اس کے بعد اب کہا گیا کہ جن کو برطرف کیا جائے صدر صاحب کو۔ اب وہ برطرفی کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پرکس اینڈ پریویلیجز وہ لے رہے تھے، پتہ نہیں کتنے ملازم ہوتے ہیں ایک ریٹائر جج کو، پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے سے بہانہ لیتے ہیں، اور بجلی، گیس، پانی، گاڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے ساتھ، ساری زندگی عیاشیاں، وہ عیاشیاں ہوگی ختم۔ اور اب یہ بھی امکان ہے، میں نے سعید چودھری صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے، شاید نہ ہو، کیونکہ سعید چودھری صاحب قانونی ماہر ہیں، تو ویسے صحافی ہیں لیکن قانونی ماہر ہیں بھائی، بہت بڑے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اب کیا ان کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی، کوئی نیب کو یا کسی کو کہا جائے گا کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر کے اب ان کو باقی جو جیل شیل بھیج دیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سفارش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کرے، ہو سکتا ہے نہ کرے سپریم جوڈیشل کونسل اس طرح کی سفارش۔ تو بہرحال اب نوکری گئی۔ اعجاز الاحسن صاحب سیانے نکلے تھے۔ اعجاز الاحسن صاحب نے ریفرنس آنے سے پہلے، ان کو پتا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس تیار ہو رہا ہے، ان کو مخبری ہو گئی تھی، جاسوسی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جس سے پہلے کہ ریفرنس آئے اور مجھے نوٹس آئے اور اس کے بعد انہوں نے جان نہیں چھوڑنی میری، تو میں پہلے ریزائن کر کے چلا جاؤں۔ تو وہ ریزائن کر کے پہلے چلے گئے۔ تو بہرحال اب یہ اکیلے نہیں ہیں، کچھ اور بھی اب یہ نپٹا دیا گیا نا، تو اب ایک آدھ اور صاحبان ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی اس طرح کا ریفرنس آ سکتا ہے، امکان ہے۔ پروجیکٹ عمران خان کے لیے جو فکس کیے گئے تھے نا، لوگ بٹھائے گئے تھے ان کے۔ اچھا، اب ایک اور خبر ہے ایکسٹینشن کی۔ اب ایکسٹینشنوں کا نا چسکا بہت لگا ہوا ہے پاکستان میں۔ مطلب میں کئی ایسے سرکاری افسروں کو جانتا ہوں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں 65 سال 70 سال، پھر رہے ہوتے ہیں جی ہمیں ایک ایکسٹینشن دے دو۔ 60 سال میں تو بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے نا، پھر رہے ہوتے ہیں ایکسٹینشن۔ بھائی جا کے آرام کرو یار، ریاست کو کے لیے جو ناگزیر ہوگا، جس لگے گا ریاست کو کہ یار یہ صاحب ہمارے لیے ضروری ہے، تو اس کو ایکسٹینشن دے دیں گے۔ ہر بندہ ساری زندگی دھن دولت کمانے کے بعد بھی اور وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں جو دولت بناتے ہیں۔ وہ بیچارے جو تنخواہ پر گزارا کرتے ہیں نا، وہ پھر سکون سے ریٹائر ہونے کو انتظار کرتے ہیں کہ ریٹائر ہو کر بچوں کے ساتھ ٹائم جا کر گزاریں۔ تو بہرحال اب خبر یہ ہے کہ جی چیئرمین سینٹ صاحب جو ہے نا، وہ اپنے ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ وہ ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جی سینٹ جو ہے، اس نے 11 مارچ کو اپنا ریٹائر ہونا ہے آدھے سینٹ نے۔ اس سے پہلے کچھ سینیٹرز جن کی مدت 3 سال ابھی باقی تھی، وہ عام انتخابات میں الیکٹ ہوئے، تو ان کی جگہ خالی ہو گئی، جس طرح یسر گیلانی ہو گئے، نثار کھوڑو صاحب ہو گئے، جہاں مہتاب ڈہر ہو گئے، ان کی جگہ سینٹ کی کچھ نشستیں 6 سرفراز بگٹی صاحب ہو گئے، 6 نشستیں خالی ہوئی، تو ان پر انتخابات تو ہونے 14 مارچ کو۔ لیکن جو باقی سینیٹر ہیں جو 11 مارچ کو جو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، ان کے انتخابات اپریل میں ہو رہے ہیں۔ اب قانونی سوال ہے کہ سینٹ اپنی مدت پر، آدھی سینٹ ریٹائر ہوتی ہے اور اپنی مدت پر سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، اور اپنی مدت پر چیئرمین سینٹ منتخب ہوتا ہے۔ یہ معاملہ مدت سے آگے چلا گیا کیونکہ اب نارمل چیزیں چل رہی ہیں پاکستان میں، 6 ماہ کی نگران حکومت چلی ہے۔ تو اب یہاں پر خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی سینٹ کو بھی، اور جو آدھی سینٹ کو بھی اور چیئرمین سینٹ کو بھی ایکسٹینشن دی جائے۔ تو اس پر پیپلز پارٹی نے شدید مخالفت کی ہے۔ سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ جی یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن کو بھی سوچنا چاہیے کہ الیکشن پہلے کروانے تھے، صدر کے الیکشن سے پہلے سینٹ کے انتخابات ضروری تھے۔ پتہ نہیں کیوں، کیا وجہ ہے؟ شاید اس لیے کہ پی ٹی آئی کا نمبر شاید بڑھ جائے گا سینٹ میں، کیونکہ پی ٹی آئی کے ریٹائر ہونے والے کم ہیں، نئے آنے والے زیادہ ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود صدر کے الیکشن پر اور سینٹ کے الیکشن پر فرق نہیں پڑے گا پی ٹی آئی کو، یعنی وہ اتحادی جن کو بنانا چاہیں گے وہ بنا لیں گے اپنا چیئرمین سینٹ، یعنی یوسف رضا گیلانی کو، اور صدر آصف علی زرداری بن جائیں گے۔ ان کے پاس نمبر بہت زیادہ ہے، وہ 400 کے قریب ہیں، اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، وہ تو 200 کے قریب بھی نہیں ہیں ان کو نمبر جو الیکٹورل کالج سے جو ووٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایکسٹینشن کا ہے نا، اگر سینٹ کو بھی ایکسٹینشن دی گئی تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا ملک کے ساتھ۔ میں بار بار الیکشن کمیشن کے متعلق کی بات کرتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو صدر اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے پہلے، ویسے بھی چیئرمین سینٹ کا الیکشن تو بعد میں ہوگا، جو سینٹ اپنے ٹائم پر ریٹائر ہو رہی ہے آدھا سینٹ، اس کا الیکشن اپنے ٹائم پر ہونا چاہیے۔ اب وہ اپریل میں ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اب یہ پہلی بار ہو رہا ہے ایسا، کہ ویسے تو ہوتا رہا ہے یہاں سینٹ عامر آ کر سینٹ بھی ختم کرتے رہے ہیں، لیکن پہلی بار ہو رہا ہے کہ سینٹ کو ایکسٹینشن، اب یہ کہیں ریت ہی نہ پڑ جائے
جس طرح آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی ریت، سرکاری افسروں کی ایکسٹینشن کی ریت پڑی ہوئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔